مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي خسف ومسخ إذا ظهرت القينات والمعازف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کے ایک حکم نکاح کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ بھلے خاندانی مسلمانی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ کنبھ کے میلے کے جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے، بہت سارے نوجوان دیکھ رہے اسے۔ یہ ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر تو ایمان اور تازہ ہوتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان پر شکر کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ کچھ ویڈیوز ایسے سامنے آتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ہاتھ ایسا اونچا کیا ہوا ہے، 5 سال سے ہاتھ نیچے نہیں لیا ہے۔ یہ ہاتھ 5 سال سے اس کے ناخن، انگلیوں کے ناخنیں بڑھ گئی، ہاتھ کا خون سوکھ گیا۔ اور ایک بندہ ہے 15 سال سے غسل نہیں کیا ہے، اس نے کیا نہیں کیا ہے بولو؟ جب ظاہر ہے یہ چیزیں، خفیہ انفارمیشن نکال کے میں تم لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ وائرل چیزیں۔ 15 سال سے نہایا ہی نہیں۔ اور ایک بندہ ہے 12 سال سے سویا نہیں، اپنے آپ کو زمین پہ نہیں لٹایا ہے، رسی باندھ کر ایک بستر بنا ہوا ہے، کھڑے کھڑے اس پر ٹیک لگا کے سوتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جس نے 20 سال گزر گئے، اس نے بال کو کاٹا نہیں، نہایا بھی نہیں، بال کو کاٹا بھی نہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے۔ ہر جمعہ کو غسل کرنا یہ سنت ہے، ناپاک ہونے پر پاک ہونا یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا یہ سنت ہے۔ ہر جمعہ کو ناخن کا کاٹنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھے۔ اگر کسی کے
جلدی جلدی نہیں بڑھتے تو 15 دن میں ایک دفعہ کاٹنا یہ سنت ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں سونے کا بھی حکم دیا ہے اور جاگ کر عبادت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اسے کہتے اعتدال. اور بال کاٹنے کا حکم ہے. بال ایسے ہوں کہ جو برابر ہوں, کندھے سے زیادہ بڑے ہوئے بال نہیں ہونے چاہیے. داڑھی بھی رکھنے کا حکم ہے تو اس کی مقدار بتائی ہے کہ لحیہ بقدر قبضہ, ایک مشت کے بقدر داڑھی ہونی چاہیے, اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. اس سے بڑی بھی اگر ہوگا تو کاٹنا چاہیے, اس سے کم نہیں کاٹ سکتے. ہر چیز کا طور طریقہ راستہ شریعت اسلام نے ہم کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اس پر ہم اللہ کا بہت بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. تو اسلام کی قدر کرو, اسلام کے احکام کی کیا کرو. یہ ایسے خرافات سے, ایسے چیزوں سے اسلام ہمیں بچاتا ہے. اسلام کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ, ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ورنہ ہم کفر کی, شرک کی, گمراہی کی اور تاریخ کی کس وادی میں بھٹکتے پھرتے, ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے احکام کو, اللہ کے باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اور مجھے امید ہے کہ 100% مجمع اپنے گھروں سے غسل کر کے آیا ہوں گا. یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے, یہ اسلام کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. تو اسلام کے احکام کی کیا کرنی چاہیے, بولو, قدر کرنی چاہیے. بعض لوگ, ایک تو یہ کفر اور شرک کا مسئلہ تھا, کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا. ایک اور چیز, اسلام کے نام پر بعض لوگ اسلام کے نام پر ہی بہت سارے ایسے خرافات کرتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جیسے ابھی اسی ہفتے میں معراج آ رہی ہے, شب معراج. معراج کا واقعہ ہوا, اس پر ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ جاگتی حالت میں مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر طے کروایا گیا. جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ عز و جل نے گفتگو فرمائی. اس پر ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اس میں کسی کو شک نہیں ہے. بہت روایتیں بھری پڑی ہیں معراج کے واقعے کے سلسلے میں, اور نماز کا تحفہ بھی یہ سفر معراج کی ہی غنیمت ہے, اسی کی دین ہے. کئی واقعات ہیں اس واقعے کے بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو کیا دیکھا, جہنم میں عذاب, جن جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا, عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں, مختلف شکلیں ہیں. ان لوگوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے. مسجد اقصیٰ میں کیا واقعہ پیش آیا, مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول نے امامت کروائی. یہ سارے واقعات تفصیل سے بھرے پڑے, اس پر ہمارا یقین. لیکن یہ واقعے جس دن, جس تاریخ کو, جس مہینے میں, جس رات میں پیش آیا ہے, اس دن کیا کرنا ہے اور وہ کون سا دن ہے, اس کے متعلق شریعت خاموش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 مرتبہ, 13 یا 14 مرتبہ یہ معراج کی رات آئی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کوئی فضیلت, کوئی ترغیب, کوئی عبادت, مخصوص عبادت کا حکم دیا نہیں. صحابہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام تھے, اور سن ہجری 110 میں یہ آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے. پورے 1 صدی گزر گئی, پورے 100 سال کے عرصے میں ایک بھی صحابی نے معراج کے وقت میں کوئی عبادت مخصوص امت کو نہیں بتلائی ہے, اور کوئی مخصوص واقعہ, کوئی طریقہ, کوئی دوم دھڑاکا, ناچ گانا, جشن منانا, اس طرح سے کوئی واقعہ پیش کر کے دنیا سے چلے نہیں گئے. اور ہم سے زیادہ عبادت کے شوق رکھنے والے صحابہ کرام تھے.
ہم سے زیادہ عبادت میں آگے بڑھنے والے صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اس مغفرت کی طرف، ایسی جنت کی طرف کہ جس کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ دوڑتے تھے جنت کی طرف، یہ مغفرت کی طرف دوڑتے تھے۔ اس کے باوجود معراج کے موقع پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ان سے کچھ ثابت نہیں ہے، اب کر بھی نہیں سکتے۔ اتنا یقین رکھنا ضروری ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، بات ختم ہو۔ اس دن باقاعدہ پروگرام رکھنا اور اس دن باقاعدہ جاگنا اور اس دن جاگ کر مخصوص چند عبادتیں جس کو گھڑ لی گئی ہے یہ کرنا، دیکھیں دین کو بغیر دین کو دین سمجھ کے کرنا یہ بھی گمراہی ہے، بغیر دین کو یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور اسلام کے جو احکامات ہیں، عبادتیں ہیں، مخصوص جو عبادتیں ہیں اس کو طے کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ورنہ ان دو کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت اور حق نہیں ہے کہ وہ کسی مخصوص عبادت کو امت کے سامنے بیان کرے۔ یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ احکامات کا جو ٹائٹل دینے کا حق کسے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تک بات میں مختصر کر رہا ہوں، عنوان آنے کی وجہ سے اس بات کو چھیڑا۔ ہم آتے ہیں اپنے گزشتہ ٹاپک پر۔ 2 جمعہ سے نکاح کے عنوان پہ بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ بات آئی تھی مہر پہ۔ کہاں پہ بات آئی تھی؟ مہر۔ مہر سے پہلے میں ایک عنوان اور چھیڑنا چاہتا ہوں۔ مہر تو نکاح کے اندر ہوتا ہے، نکاح سے پہلے ہلدی، مہندی اور رجاقہ، رات میں جاگنے کا جو سلسلہ ہے، یہ 3 چیزیں خرافات میں آتی۔ مہندی ہے ٹھیک ہے، عورتیں لگا رہی ہیں، دلہن لگا رہی ہے، یہ ان کا حق ہے، لگانا بھی چاہیے، شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے، اس کی اجازت دیتی۔ لیکن باقاعدہ ہلدی کے لیے ایک پروگرام رکھنا، اس کے لیے ایک گانے بجانے کا انتظام کرنا، مرد بے حیا مرد عورتوں کو ہلدی لگا رہے، بے حیا عورتیں مردوں کو ہلدی لگا رہی ہیں، یہ اسلام کا قطعی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کی رسومات لیے ہوئے ہیں۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، غیر محرم عورتیں کس کو ہلدی لگا رہی ہیں؟ دلہا رہ گیا سائیڈ میں اور ہلدی لگا رہے، بھلتے ہی آدمی لوگوں کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، اور مرد عورتیں ساتھ میں ناچ گانا کر رہے ہیں۔ یہ ننگا ناچ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا شریعت کا راستہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں ایسے راستوں سے جب ہم اپنی بیٹی کو ودا کریں گے یا ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی ودا کر کے لائیں گے تو ایسے گھروں میں برکتیں آئیں گی یا لعنتیں آئیں گی؟ اس کے بعد پھر نکاح کے ایک دن پہلے پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں، پوری رات پورے محلے والے کو پریشان کرتے ہیں، ان کی نیندوں کو حرام کر دیتے ہیں اور رجاقے کا نام دیتے ہیں، اور ایسے وقت میں ناچ گانا بجایا جاتا ہے، بارات کے موقع پر میوزک کا سسٹم انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت اسلام کا بالکل طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی امتی خسف و مسخ وَإِذَا ظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ جب میری امت کے اندر ناچ گانا یہ عام ہونے لگے گا اور میری امت ناچ گانے کا انتظام کرنے لگیں گی تو اس وقت میں میری امت کو زمین میں دھسا دیا جائے گا یا ان کے چہرے کو پھیر دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا، خنزیر اور بندر کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، میری امت پر قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا کہ اللہ ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل کا بنا دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ شہادت گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یصلون ویحجون ویصومون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ قالوا فما بال یا رسول اللہ، اس کے باوجود یہ حالت کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتخذوا المعازف والقینات، وہ ناچ گانے اور میوزک کو اختیار کرتے ہوں گے، اس کے ساز و سامان کو اختیار کرتے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اللہ ان کے چہرے کو سور اور بندر کا بنا دے گا۔ آپ کو معمولی لگتا ہے، وہ غیروں کا طریقہ ہے، انہیں اپنانے دینا، یار ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔
ان کے پاس دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ کر رہے کرنے دو، ان کو بھٹکنے دو گمراہی کے وادی میں، ان کو باطل کے وادی میں، کفر اور شرک کے وادی میں بھٹکنے دو۔ اللہ نے پاکیزہ شریعت اور طریقہ ہم کو دیا ہے، اس کے باوجود ہاتھ میں ٹارچ رہنے کے باوجود اندھیرے میں چل کے اگر ٹھوکریں کھائیں گا تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ گھر میں لائٹ ہے، پنکھا بند کر کے سو رہا ہے اور پھر چلا رہا ہے کہ بھائی بہت گرمی ہو رہی ہے۔ ارے ہے لائٹ تو پنکھا بھی ہے، چلا کے ہوا کھا لینا۔ ہاتھ میں ٹارچ ہے اور اندھیرے میں چل کے ٹھوکریں کھا رہا ہے تو ایول چلا کیوں رہا ہے؟ اپنے زبان سے لان تان کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اسلام کے احکامات کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو ناچ گانے کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ہم کو ملتا ہے کہ جب کسی جگہ ناچ گانے کی آواز آتی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور وہاں سے نکلتے اور صحابہ کرام سے پوچھتے کہ دیکھو اب آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ صحابی کہتے یا رسول اللہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ پھر اسی حالت میں اور دور چلے جاتے، پھر پوچھتے کہ کیا آواز آ رہی ہے؟ جب کہا جاتا کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو نکال دیتے۔ یہ عمل ہے ہمارے نبی کا، یہ عمل ہے۔ یہاں مسلمان گھرانے میں باقاعدہ انتظام کرتے ہیں، گانے والوں کو بلاتے ہیں۔ ابھی لوکل گانے والے ملتے ہیں جو انٹرنیشنل گانے والوں کے طرز میں گانا گاتے ہیں، سستے والے رہتے ہیں یہ سنگر، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور محفل کو گرمایا جاتا ہے اور ایسے گانے گاتے ہیں جس میں شہوت ابھرتی ہے، جس میں مرد عورت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ پھر یہی چیزیں انسان کو گمراہی تک اور زنا تک اور گناہ تک لے جاتی ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ مخلوق سسٹم مرد عورتوں کا ساتھ میں رہ کر تقاریب کا اختیار کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہلدی، مہندی، رجا کا یہ ساری چیزیں اسلام کا حکم بولو، اور مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ بعض دلہوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دلہے شادی کے منڈپ میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ہاتھ میں ان کے کیا لگی ہوئی ہوتی ہے؟ مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ جائز ہے مردوں کے لیے وہ پیر کے تلووں میں بطور علاج کے، بطور زینت کے نہیں، ورنہ پیر کے تلووں میں ڈیزائن بناتے بیٹھیں گے۔ وہاں پر بطور علاج کے لگانے کی اجازت ہے، وہ بھی کہاں؟ پیر کے تلووں میں، ہاتھ کے ہتھیلیوں میں لگانے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے، ہلدی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ گورا ہونا ہے نا، اس سے پہلے ہوتے بیٹھو یا بند کمرے کے اندر کریمیں لگاؤ اور بند کمرے کے اندر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، وضو کرو کثرت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم آپ کے چہرے پر، آپ کالے بھی ہوں گے تبھی آپ کے چہرے پر اللہ وہ نور عطا فرمائیں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے نبی کی امتی اپنے اپنے نبی کے حوض پر جائیں گے، میری حوض پر بھی میری امت آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہمیں پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں آپ کو پہچانوں گا۔ کہا کہ کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ اللہ نے میری امت کو وہ شرف وہ فضیلت عطا فرمائی جو پچھلی امتوں کو نہیں عطا فرمائی، اور کہا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کی وجہ سے میری امت کے پیشانیاں اور چہرے چمک رہے ہوں گے جیسے کہ چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ کرو یہ کرو، چہرہ چمکے گا آپ کا۔ چہرہ کیا ہوگا؟ میک اپ کے چکر میں چہرہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں نکاح سے پہلے حرام ہیں۔ آج اس مجلس میں جو کنوارے لڑکے بیٹھے ہیں میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں جب بھی نکاح کی تقریب ہوں گی یا اپنے نکاح کی باری آئیں گی تو اپنے گھر والوں سے کہے کہ ہلدی مہندی رجا کا یہ کرنا نہیں ہے ورنہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ قربان جائے ایک نوجوان کو، میں اس کا نام نہیں لیتا، گزشتہ ہفتے میرے پاس آیا تھا، اسی جمعہ اور اسی جمعہ کے بیچ میں یہی ہفتے آیا تھا۔ اس کا نکاح طے ہوا۔ نکاح میں اس نے یہ شرط لگائی میرا نکاح ہوگا، نمبر 1 میں جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا ایک چمچ بھی نہیں لوں گا۔ نمبر 2 نکاح ہوگا مسجد میں۔ نمبر 3 اگر ولیمے کے اندر بھی ہو یا نکاح کے اندر بھی ہو، اگر اسٹیج لگایا جا رہا ہے تو دلہن اسٹیج پہ نہیں آئیں گی، دلہن اسٹیج پہ نہیں آئیں گی۔ نمبر 4 فوٹوگرافر نہیں لایا جائے گا، فوٹوگرافر اس کو بلایا نہیں جائے گا۔ اگر یہ شرطیں میری مانتے ہیں تو آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرتا ہوں، ورنہ آپ کی بیٹی کسی اور کو دے دینا، میں کوئی اور تلاش کروں گا۔ آج بھی ایسے نوجوان ہیں، ان کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے۔
ایسے مثالیں قائم کرو. ایسی نکاح میں سکون اور برکت رکھی ہے اللہ رب العزت نے. کیا رکھی ہے؟ بولو. برکت رکھی ہے. یہ ہو گئے نکاح سے پہلے کے تقریبات. نکاح کے موقع پر مہر کا مسئلہ آتا ہے. مہر یہ واجب ہے. ہر مرد کو نکاح کے وقت میں اپنے بیوی کو مہر دینا یہ لازم ہے. اب مہر دینے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں امت سے, بہت ساری غلطیاں. میں اس غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں شریعت کا کیا حکم ہے مہر کے عنوان سے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے مہر کے عنوان پر جو غلطیاں ہوتی ہیں, ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مہر اتنا زیادہ ٹھہراتے ہیں اور ساتھ میں نیت یہ کرتے ہیں کہ دینا تو نہیں ہے نا بھائی, 5 لاکھ مہر رکھو, دینا تو نہیں ہے, دینے کی نیت ہی نہیں کرتے. ایک دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ مہر ایسا ٹھہراتے ہیں کہ جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس کا رواج نہیں ہے. جیسے یو پی بہار کے کچھ علاقوں کے اندر آج بھی مہر کے اندر اشرفی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی 30 اشرفی میں دوں گا. اب کس نے دیکھا؟ میں نے تو 34 سال میں کبھی اشرفی پیدا ہونے کے بعد سے اب تک اشرفی دیکھا نہیں. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو وہ الگ بات ہے. اب اشرفی ٹھہرائی جا رہی اور اشرفی کی قیمت لاکھوں میں ہوتی, تو تم دیں گے کس انداز سے؟ اب اشرفی کو اگر ڈیٹیل میں جانچا جائے تو اس میں آتا ہے کہ اشرفی بہت ساری قسم کی ہے. پہلے کچھ اشرفی عرب کی ہے, کچھ اشرفی حیدرآباد کے دکن کی ہے, نوابوں کے خاندان کی اشرفی ہے. تم کون سے زمانے کی اشرفی کی قیمت لگاؤ گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امی عائشہ کی روایت ہے کہ عورت کے مبارک ہونا یہ ہے کہ اس کے لیے مہر آسان ہو. وہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ عورت اپنے مہر کو کیا کر دے؟ آسان کر دے. یہ نہیں کہ مہر مشقت کا اور تکلیف کا سبب بن جائے. تو یہ اس طرح سے مہر ٹھہراتے, اشرفی دے دیں گے. بھائی اشرفی کیا چیز ہے؟ تو زیادہ مہر کہ جس کے دینے کا ارادہ نہ ہو, اور ایک تو ایک کہ مہر ہی نہیں ٹھہراتے. بعض نکاح کے اندر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ شریعت محمدیہ کے مہر کے نام پہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو شریعت محمدیہ کے مہر کے تو مہر کیا ہے بھائی؟ اس کی قیمت ہائی لائٹ کرو, اس کو بیان کرو, اس کو ڈکلیئر کرو, کتنا دینا چاہتا ہے کتنا نہیں, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. اور نقد دینا یہ افضل ہے. اگر وقت پر اس کے پاس نہیں انتظام ہو رہا ہے تو ادھار دینے کی بھی اجازت ہے, لیکن دینے کا ارادہ کریں. کنز العمال جلد نمبر 8 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ نکاح کے وقت میں مہر دینے کا ارادہ نہیں کرتا, نکاح کر رہا ہے اور مہر ٹھہرایا جا رہا ہے اور ارادہ یہ کر رہا ہے کہ میں تو مہر دوں گا, بولو نہیں, یہ بندہ جب مرے گا تو زانی ہو کے مرے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے زانی کی شکل میں ملے گا. کس کی شکل میں؟ بولو, زانی کی شکل میں مرے گا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ نکاح کرتا ہے اور مہر ادا نہیں کرتا یہ بندہ چور ہے, یہ خائن ہے, امانت میں خیانت کرنے والا ہے. اور امانت میں خیانت کرنے والا یہ منافق ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے منافق کی حالت میں ملے گا. خرچہ کرتا نا, ہر سال اس کو کپڑے دلاتا, اس کو چوڑیاں دلاتا, اس کو جوتے دلاتا اور اس کو ادھر ادھر گھمانے لے جاتا کہ بھائی وہ الگ حقوق ہے, یہ الگ حق ہے, یہ حق الگ ہے, وہ حق الگ ہے. ابھی آپ 40 رکعت سنتیں اور نفلیں پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں نے 40 رکعت نفل پڑھ لی نا, تو فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الگ عبادت ہے, یہ الگ عبادت ہے, وہ الگ عبادت ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے مہر ٹھہرایا جاتا. مہر دینے کا ارادہ نہیں کرتے, یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو میں نے کہا یہ روایت آپ یاد رکھ لینا کہ جو بندہ مہر دینے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ بندہ مرے گا تو کس حالت میں مرے گا؟ بیوی کے ساتھ مل رہا ہے لیکن اس کے ملنے کو عبادت قرار دیا گیا تھا, لیکن تیری مہر کے نہ دینے کی وجہ سے وہ ملنا کیا بن گیا؟ زنا بن گیا. کیا بن گیا؟ زنا بن گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہر کو اتنا زیادہ نہ دو کہ جو مشقت کا سبب بن جائے. بعض علاقوں میں مہر ٹھہرایا جاتا ہے 10 لاکھ روپے. کیوں؟ اس کی وجہ, زیادہ مہر ٹھہرانے کی بعض علاقوں میں جو وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ٹھہرائی جاتی ہے, یہ بتلائی جاتی ہے کہ اگر بعد میں چل کے ان کے رشتے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو شوہر بیوی کو طلاق دینے کا سوچے گا تو اس کے ذہن میں یہ مہر آئے گا کہ بھائی اگر طلاق دوں گا تو اس کو 10 لاکھ روپے مہر دینا پڑے گا, جانے دے جیسی ہے ویسے سنبھال لیتے ہیں.
جیسی ہے ویسی سنبھال لے. طلاق نہ دے اس وجہ سے اس کے پیروں کو باندھنے کے لیے مہر کی زیادہ مقدار باندھی جاتی ہے, یہ بھی ناجائز ہے. نکاح جب ہوتا ہے شریعت کے نگاہ میں تو اس کے نکلنے کے راستے بھی شریعت نے بتلائے. ہر میاں بیوی کا آپس میں ملنا ممکن نہیں ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح کے بعد جو ہے نبھنا مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن جیسا لگتا ہے. بلکہ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب نکلنے کے راستے نہیں نکلتے تو ایسے وقت میں میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے, یا اگر خودکشی نہیں کرتا تو پھر یہ شوہر کسی اور کی طرف نگاہیں دوڑاتا ہے, یا پھر آپس میں انبن ہے, صبح سے لے کر شام تک جھگڑے ہیں اور نفرتیں ہیں اور دشمنیاں بڑھتی ہے دونوں خاندانوں کے اندر. ایسے موقع پر شریعت نے کہا پیار محبت کے ساتھ طلاق لے کے اپنی زندگی کو الگ کر دو. اس کے لیے تم نے مہر لگا دیا 10 لاکھ روپے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے بھائی, جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی مہر ادا کرو. اب مہر دینا کتنا ہے؟ مہر جو ہے نا اسلام میں 4 قسم کا مہر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 مہر ام حبیبہ, نمبر 2 مہر فاطمی, نمبر 3 مہر مثل, اور نمبر 4 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے. 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں. چاروں کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کے بیان کرتا ہوں. مہر ام حبیبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں, 11 بیویاں ہیں. اس میں سے ایک بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے, جن کا نکاح وکیل بن کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے, اسحمہ جس کا نام تھا, اسلام قبول کیا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ کیا. حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا تھا, ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی, اور حبشہ میں ان کے شوہر نے مرتد ہو گئے, ارتداد اختیار کیا, اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہی کے حالت میں مر گئے. تو ان کا نکاح حضرت نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وکیل بن کر, اور مہر بھی اسی بادشاہ نے ادا کیا. اور مہر کتنا تھا معلوم ہے آپ کو؟ 12 کلو چاندی. کتنا مہر تھا؟ 12 کلو چاندی یہ مہر تھا. 247 گرام, 12 کلو 247 گرام یہ چاندی تھا مہر ام حبیبہ. چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتا. آج کے اعتبار سے مہر ام حبیبہ کا جو چاندی کا جو ریٹ ہے اس کو دیکھ کر وہ ادا کر سکتے. اس سے نیچے مہر فاطمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت میں جو مہر ٹھہرایا گیا تھا وہ مہر کتنا ہے؟ 131 تولہ چاندی. 131 تولہ چاندی 1 کلو سے اوپر آتی ہے. 1 کلو سے 1 کلو 500 گرام چاندی آتی ہے. یہ مہر ام حضرت مہر فاطمی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر ہے. تیسرے نمبر پہ جو مہر ہے مہر مثل جسے کہتے ہیں. مہر مثل کہتے ہیں خاندان کی لڑکیوں کا جب مہر دیا جاتا ہے. ماموں کے لڑکی کا مہر کتنا تھا؟ مان لو 25,000. خالہ کے لڑکی کا مہر کتنا تھا؟ 25,000. اور میری بڑی بہن کا مہر کتنا تھا؟ 25,000. تو چھوٹی بہن کا مہر کتنا دیا جائے گا؟ خاندان کے اعتبار سے اسے مہر مثل کہتے ہیں. اور ایک مہر ہے جسے کہا جاتا ہے کہ 10 درہم سے کم میں مہر دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ 786 مہر لکھ دیتے. 10 درہم چاندی کی قیمت آج کے اعتبار سے 4,000 5,000 کے قریب ہوتی ہے. چاندی کا جو ریٹ ہے اس کے اعتبار سے کتنے ہزار بنتی ہے؟ بولو 4 سے 5,000 روپے بنتی ہے. اس سے کم میں مہر دینا جائز نہیں ہے. 786 یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ 700. اور اگر بڑا بھی لگا دیے 10,786 20,786, یہ 786 کی برکت حاصل کرنے کا یہی موقع ملتا ہے آپ کو. اور سارے خرافات پہلے کیے, بعد میں بھی اور کرنے کا ارادہ ہے. 786 لگانے سے برکتیں بالکل بھی نہیں آئیں گی, یہ بات یاد رکھے. اور 786 کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الگ ہے, 786 الگ ہے. کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جگہ پہ نماز شروع کیا, اللہ اکبر, اور کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 786 الحمدللہ رب العالمین, کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کو ثواب ملے گا؟ بولو. پھر یہاں 786 کیوں گزار دیتے ہو؟ وہ ایک الگ چیز ہے. مہر کے اندر 786 اگر عبادت کی نیت سے لگا رہے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. 5,000 کے اوپر کا مہر ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہے. بعض نکاح پڑھانے جاتا لکھا جاتا ہے 1,500 روپے مہر,
ان کو کہا اتنے میں نکاح نہیں ہوتا ہے بھائی, 5,000 تو کم سے کم کرو. 5,000 کہاں سے لائیں گے؟ جوتا لایا 10,000 روپے کا, صحرا پہنا ہے 11,000 روپے کا جو کہ شریعت کے خلاف ہے, ہال بک کیا ہے 40-50,000 روپے کا, اور یہاں مہر جو واجب ہے شریعت کا حکم ہے اس کے وقت میں حضرت کو کیا لگ رہا ہے 1,500 روپے زیادہ ہو رہے. اور رجسٹر کے وقت میں جو مسجد کا حق ہوتا ہے, مسجد کے رجسٹر میں جو نکاح پڑھوایا جاتا ہے, دلہے والے ابھی آج کا جو ریٹ چل رہا ہے, دلہے والے کسی مسجد میں 1,500 دیتے ہیں اور دلہن والے کو 1,500, یہ بانٹا ہوا ہے. اگر یہی بوجھ اگر ایک پہ ڈالا جاتا تو اور مشقت ہوتی. تو 1,500 دلہے والے 1,500 دلہن والے دیتے, حالانکہ دینا تو چاہیے تھا کہ 3-4 ہزار روپے دلہے والے 3-4 ہزار روپے دلہن والے دینا چاہیے تھا, لیکن 1,500 روپے بھی جب مانگا جاتا ہے کہ میں مسجد کا حق ہے تو 1,500 روپے اتنے لیتے کیا گیا بولے تمہارا ایک کاغذ کا ٹکڑا تو گیا تمہارا, اور کیا گیا تمہارا, اوپر سے لے کے نیچے تک تیرا ریٹ نکالیں گے نا, 1,00,000 1,50,000 روپے تو تم نے اپنے بدن پہ پہنا ہوا ہے. حالانکہ اس کے بغیر بھی نکاح ہوتا تھا, لباس پہن کر آ جاتا نکاح ہو جاتا تھا, لیکن وہ رجسٹر آج کے زمانے میں ضروری ہے نا, وہ کاغذات کے بنانے کے لیے وہ ضروری ہے, پاسپورٹ بنانے کے لیے بھی ابھی وہی چلتا ہے, اور اس کے لیے 1,500 روپے وہ زیادہ ہو گیا. اور کورٹ کچہری میں جائیں گے, وہاں پر جب میرج سرٹیفکیٹ بنائیں گے, وکیل نے کہا آپ کو 10,000 روپے دینے کے, 12 دے دیتا لیکن میرے کو چاہیے, وہاں دینے کے لیے تیار ہے, لیکن جو حق صحیح جگہ پہ جا رہا ہے, جو خرچہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے, وہاں دینے کے لیے انسان کو موت آتی ہے. نظریہ بدل گیا ہے, سوچ بدل گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مہر کی رقم کم سے کم 10 درہم, اس کی قیمت 4 سے 5,000 روپے, اس سے کم میں مہر جائز. زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتے آپ دے دو, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 تک مہر دے سکتے, اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زیادہ مہر دینا یہ عزت کی بات ہوتی تو عزت کے سب سے زیادہ مستحق اور حقدار میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے اتنا زیادہ مہر نہیں دیا تو ہمیں بھی حق نہیں کہ ہم اتنا زیادہ مہر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ مردوں کو مشقت ہوں گی, مردوں کو کیا ہوں گی؟ مشقت. مہر یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے تھا, یہ مشقت کا ذریعہ بن گیا. کس کا ذریعہ بن گیا؟ مشقت کا ذریعہ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر خرافات کا سبب بنتی ہے, نفرت کا جھگڑے کا سبب بنتی ہے. ابھی مہر ٹھہرایا گیا, رسم کے ٹائم پہ ٹھہرایا گیا کہ بھائی کتنا مہر ہوگا, مان لو 30,000 روپے, 4 لوگوں نے مل کے بنا دیا. حیثیت نہیں تھی 30,000 کی, 50,000 کی حیثیت نہیں تھی, تو جتنی حیثیت تھی اتنی ٹھہرا دیتا. اب 30,000 کا ٹھہرایا گیا, نکاح کے وقت میں لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو کہہ رہے بھائی 30,000 روپے دو. اب ایک دوسرے کا جیب تلاش کر رہے, ایک کے جیب سے 5,000 نکال رہے, ایک کے وہاں چندہ اکٹھا کر رہے. وہاں کیا کر رہے؟ یہ ذلت کی بات نہیں ہے. کس نے کہا تھا آپ کو؟ شریعت نے کہا تھا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. دین آسان ہے, اگر کوئی اس میں سختی پیدا کرے گا دین آپ پر بھاری پڑے گا, دین آپ پر کیا ہوگا؟ غالب آئے گا, پھر آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. سیدھی صاف ستھری کھلی زندگی گزارو. 10,000 روپے مہر دیتا ہوں, جس کو جو سمجھنا ہے شامل. نکاح ہو رہا ہے نا, بات ختم ہو گئی. مسجدوں کے اندر چھوارے تک, نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یہ جائز ہے, لیکن اگر مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے بعد اگر عزت سے چھوارے تقسیم کر رہے ہیں یہ مناسب ہے. لیکن اگر کسی بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر نکاح کے بعد چھوارے ایسے اڑا دیتے ہیں, پبلک ایسا سمجھتی ہے جیسے آسمان سے سونے کی تتلیاں برس رہی ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں, یہ مسجد کی بے حرمتی ہے. یہ مسجد کی کیا ہے؟ بولو, بے حرمتی ہے. اللہ ان خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو جہیز کے عنوان پر اور اس کے بعد ولیمے کے عنوان پر کچھ گفتگو ہوں گی, اس کے بعد اس ٹاپک کو ختم کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی کھڑے ہو جائے اور سنت